ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 8ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بالی، او بالی، کہاں مر گئی ہے کم وقت؟ جہاں آرا کچن میں کام کرتی بالی کو آوازیں دیتی ہوئی آئی۔ پاستا بنا رہی ہوں۔ یا پائے، تجھے کہا تھا انچرا کو بھیج، میرے پاس ابھی تک کمرے میں ہے۔ وہ گھر میں نہیں ہے، بالی پاستا میں دیگر مسالوں کو ملاتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر ان کو شوق ہوا تھا۔ کہاں گئی اور کب؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اسی ٹائم؟ لاریب صاحب کی کار اندر آئی تھی، ان کے اندر آ جاتے ہی وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ لاریب صاحب کے جانے کے بعد ہی آئیں گی۔ پاؤں میں پہلے ہی اتنی تکلیف تھی، رات بے دہانے میں اس کے پاؤں پر چڑھ گئی تھی، خون ہی خون ہو گیا تھا، پاؤں زخم اور گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے تکلیف کی وجہ سے یونیورسٹی بھی نہیں جانے دیا تھا، اور اب وہ لاریب کو دیکھ کر ایسے گھر سے گئی ہے جیسے وہ کوئی ڈریکولا ہو۔ ماسی، لاریب صاحب روز روز گھر کیوں آ جاتے ہیں؟ اے بدذات، یہ اب تو فیصلہ کرے گی کون گھر میں کیسے آئے گا؟ اوقات میں رہ اپنی، تجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق کی نہیں ہے؟ مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے، لیکن انشرا آپ کی انہی باتوں سے آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا خیال کریں ماسی۔ پاستا تیار کرنے کے بعد وہ کباب فرائی کر رہی تھی۔ کال کرتی ہوں اسے ابھی۔ وہ موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر گئی ہیں تاکہ آپ اس کو تنگ نہ کر سکے۔ میں نے کہا بھی لے جاؤ، لیکن وہ لے کر نہیں گئی۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لاریب بڑی بےتابی سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں انشرا کی دید کی پیاس سے ترسی ہوئی تھی۔ اس کی خاطر وہ اپنی بیرونی سرگرمیاں ترک کیے ہوئے تھا۔ جہاں آرا پر دولت لٹا رہا تھا کہ جانتا تھا اس لالچی، شاطر و لالچی بڑھیا کو رام کر کے انشرا کو پا سکتا تھا۔ انشرا وہ گولڈ فش تھی جو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی پھسل جاتی تھی۔ آپ انشرا کو بلانے گئی تھی آنٹی، کہاں ہے وہ؟ وہ ان کو تنہا آتے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر بے خبر سو رہی ہے، بہت درد ہے بچی کے پاؤں میں۔ دراصل رات وہ یہاں بیٹھی بالی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی، لائٹس آف تھی، میں نے یہاں آتے ہوئے دیکھا نہیں، اور اس کے زخمی پاؤں پر چڑھ گئی، اور مت پوچھے کیا حال ہوا اس کا۔ وہ ایک جھرجھری لے کر گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تو بہت درد ہوا ہوگا۔ تبھی تو نیند کی دوائی لے کر سلایا ہے تاکہ اٹھے تو فریش ہو۔ کب تک بیدار ہوگی وہ؟ میرا مطلب ہے میرے بہت اعلیٰ و بہترین ڈاکٹر سے تعلقات ہے، میں ان کو وہاں دکھا دیتا۔ شاید صبح ہی اٹھے گی وہ، اور اگر جلد اٹھ بھی گئی تو کسی تو اور ڈاکٹر کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں بھی ڈاکٹر سے ہی بینڈیج کروا رہی ہوں، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی۔ انشرا اس کی جنونیت پر دم بخود کھنچی چلی آ رہی تھی۔ پھر اس نے اسے بازو سے اس انداز میں پکڑا کہ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ کوئی کپل ایک دوسرے کا بازو تھامے جا رہے ہو۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چھوڑو مجھے۔ حیرانی و بے یقینی کی کیفیت سے وہ باہر نکلی تو تڑپ کر چیخی، اور تب تک وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں کہتی ہوں کار روکو، روکو کار۔ خوب چیخو چلاؤ، بلاؤ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو۔ وہ ایک ہاتھ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو روکتے ہوئے تمسخر سے کہہ رہا تھا، تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتی، خود تو غلط ہوتی ہیں، ساتھ میں مردوں کو بھی غلط کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ زہر خن لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم کن عورتوں کا ذکر کر رہے ہو، کس عورت نے تمہیں ذہنی مریض بنا دیا کہ ہر لڑکی میں تمہیں وہی نظر آتی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ تم سب کو سزا ایک عورت کی غلطی کو دو گے؟ ہر لڑکی، ہر عورت کو غلط سمجھو گے؟ اس کے آئینی حوصلوں کے آگے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ کار میں بلائنڈ گلاسز لگے ہوئے تھے، مدد کس سے طلب کرتی؟ دونوں کے درمیان تنفر و غصہ اس قدر تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے آپ کی جگہ تم استعمال کر رہے تھے۔ ہر لڑکی، ہر عورت غلط نہیں ہوتی، صرف تم جیسی غلط ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارا؟ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ کار روکو، بہت ہو گیا یہ پاگل پن، ختم کرو اب۔ وہ مچلی۔ لاریب کو میں غلط سمجھتا رہا، اس کو سمجھاتا رہا کہ وہ عورت کو کھلونا نہ سمجھے، عزت کرے عورت کی، لیکن میں یہاں غلط تھا، صحیح کرتا ہے وہ جو تم جیسی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ نوفل اس کی بات کہاں سن رہا تھا، وہ کسی اور دنیا میں گم تھا۔ جس شخص کی غلیظ نگاہوں کی حدت سے بچنے کے لیے درد کرتے پاؤں کے ساتھ وہ گھر سے نکل آئی تھی، اور وہ اس کا ہی حوالہ دے رہا تھا۔ تم اور تمہارا وہ کمینہ بھائی دنیا کے ذلیل ترین انسان ہو، وہ نفرت بھرے انداز میں بول گئی۔ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، وہ بری طرح چیخا۔ یو شٹ اپ اینڈ شٹ یور ماؤتھ، وہ اسی انداز میں گھر آئی۔ اس دنیا کو تم لوگوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ میرے باپ کا نام مت لو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ اس کی بات قطع کر کے دھاڑا۔ اوکے، نہیں لیتی، اب تم بھی کار روکو اور مجھے جانے دو۔ اس نے سوچا تحمل سے بات کی جائے کہ آگ سے آگ مل کر بھڑکتی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ پھر وہ خود کو اس کے سامنے کمزور محسوس کر رہی تھی، اور جس طرح سے وہ گھسیٹ کر لایا تھا، پاؤں کی انگلیاں مزید گھائل ہو گئی تھی، جن سے خون رسنے کے ساتھ ہی ٹیسیں بھی اٹھنے لگی تھی۔
ابھی تم کہہ رہی تھی میں دنیا کا ذلیل ترین انسان ہوں، اور تم نے اس ذلیل ترین انسان سے یہ ایکسپیکٹ کس طرح کی ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ وہ گیئر بدلتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر غمگین لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں جانے دیں گے آپ مجھے؟ اوہ آپ، یہ اچانک اتنی عزت کے لائق کیسے ہو گیا میں؟ بڑی کاٹدار مسکراہٹ لبوں پر نمودار ہوئی۔ دنیا کا ذلیل ترین انسان بھلا اس قابل کہاں ہوتا ہے کہ اس سے آپ جناب سے گفتگو کی جائے؟ مجھے تم سنسار کرو پلیز، جو ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں، معذرت کرتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، بہت وقت گزر گیا ہے۔ اور اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ کار کس راستے پر لے جا رہا تھا، البتہ راستہ سنسان و ویران تھا۔ اس کے وجہ چہرے پر عجیب وحشت و درندگی چھائی ہوئی تھی، اور وہ مارے دہشت کے اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہی تھی۔ یہ بھی تم جیسی عورت کی چال ہوتی ہے، ساری مکاری، ساری چالاکی و فریب تم میں اس عورت جیسی بھری ہوئی ہے جس سے میں نفرت سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ وہ اس وقت میرے ہاتھوں سے بچ گئی تھی کہ میں اس وقت اس قابل نہیں تھا، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ اس کے لہجے نے اس کی رگ و پہ میں سنسنی سے دوڑا دی تھی، خوف کی شدید لہر اس کے اندر دوڑتی چلی گئی تھی۔ اس کے وجہ چہرے پر نرمی و ملائمت کا شائبہ تک نہیں تھا، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی نوفل ہے جس کے چہرے پر نرمی و انداز میں شائستگی رہتی تھی۔ بے شک وہ صنف مخالف سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر کفا وغیرہ سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی درندگی ہو، چہرے پر وحشت نہ ہوتی تھی۔ پلیز اسٹاپ دا کار۔ پہلی بار اس کا خوف و بے بسی سے واسطہ پڑا تھا۔ خاموش بیٹھی رہو۔ کار کی سپیڈ مزید بڑھ گئی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دنیا کے اس پار۔ میری مرضی و اجازت کے بنا تم مجھے کہیں نہیں لے جا سکتے، سمجھے تم؟ وہ بفری ہوئی اس کے ہاتھوں پر جھپٹی، اور وہ جو اس سے اس قدر جرأت کی توقع نہیں کر رہا تھا، سنبھالتے سنبھالتے بھی اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے بے قابو ہوا، اور کار بے قابو ہو کر ایک ٹہلے سے جا ٹکرائی تھی۔ بھائی جان اتنے دنوں بعد آئے اور اتنی جلدی چلے بھی گئے، تھوڑا ہمارے آنے کا انتظار ہی کر لیتے، میرا تو بہت دل چاہ رہا تھا ان سے ملنے کے لیے۔ وہ لوگ گھر آئے تو معلوم ہوا مدثر صاحب آئے تھے اور کچھ دیر سدھا کے پاس بیٹھ کر چلے گئے۔ تب سے صوفیہ کا دل بھائی کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ شاہ زیب کے بتانے پر وہ اپنی لاڈلی کی عیادت کو آئے تھے۔ مدثر میاں کی طبیعت بہتر نہ لگ رہی تھی، بہت کمزور ہو گئے ہیں وہ۔ بوا بھی اپنا کام نپٹا کر ان کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ بوا آپ معلوم کرتی ان سے طبیعت کے بارے میں، ایک عرصے سے وہ یہاں آ رہے ہیں، نہ کوئی رابطہ کیا ہے؟ زمرد نے کہا۔ پوچھا تھا میں نے، ٹال گئے تھے مجھے تو۔ عمرانہ بھابھی کی وجہ سے ہم صالحہ بھابھی سے مل بھی تو نہیں سکتے، صالحہ سے مل کر ہمیں گھر میں نئے فساد کو دعوت دینے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اچھی بیگم بازید ہے، سودا کو بہو بنانے پر کسی طور ٹل ہی نہیں رہی۔ زمرد کشن ٹانگوں کے نیچے رکھتے ہوئے بولی، میرے ارادے کی کیا بات کرتی ہیں آپ بھابھی؟ اچھی آپا نے ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر اپنی اجارہ داری رکھی ہے، اب سودا پر بھی دھون سے کام لے رہی ہے، محبتوں میں دھون سو زبردستی چلا کرتی ہے، بلا وجہ کی دادا گیری میں بات مانی جا سکتی ہے نہ منوائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، پھر بھی تم سوچ لینا صوفیہ، اچھی کا بیٹا ماں بہن سے بہت مختلف تھا، سلجھا ہوا، مہذب و با اخلاق۔ بھابھی ہمارے گھر میں بہوؤں بیٹیوں کے نکاح میں بند کراتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کو تعلق سسرالیوں سے استوار کرنے پڑتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے سودا کو جنم دیا ہے، پالا پوسا آپ نے ہے، مجھ سے زیادہ سودا پر آپ کا اور دونوں بھائیوں کا حق ہے، جہاں آپ لوگ مناسب سمجھے اس کا رشتہ طے کر دے، یہ حق میں نے آپ لوگوں کو دیا۔ مناسب کی بات بھی کیا کہی ہے تم نے صوفیہ بیٹی، ان بچوں کے علاوہ میری بھی آرزو یہی رہی ہے کہ سودا اور زید میاں کی جوڑی بن جائے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگیں گے۔ بوا نے فوراً کہا، آئندہ ایسی بات خواب میں بھی مت سوچیے گا بوا۔ صوفیہ منہ بنا کر گویا ہوئی، عمرانہ جیسی عورت بہو کو بھی ٹی بی لگا کر مار دے گی، وہ صرف زید کو اپنی غلامی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، زید کو کسی اور کے ساتھ وہ برداشت ہی نہیں کریں گی، اور زید وہ پہلے ہی ماں کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتا ہے، وہ وہی کرے گا جو اس کی ماں کہیں گی۔ صوفیہ کے لہجے میں تنفر تھا۔ تمہارے خدشے بھی درست ہے صوفیہ، لیکن بوا نے جو آرزو بیان کی ہے وہ سچ مچ ہمارے دلوں کی اولین خواہش ہے، سودا اور زید کو ساتھ دیکھنا، لیکن عمرانہ کسی طور سودا کو قبول نہیں کرے گی، اسی وجہ سے کبھی اس خواہش کو ظاہر ہی نہیں کیا، حالانکہ زید کو راضی کرنا مشکل نہیں۔ زمرد نے آہ بھرتے ہوئے دل کی بات کی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بڑی بیگم، زید میاں میں تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح وہ میرے کہنے پر فوراً چلے آئے تھے سودا کے چھالے صاف کرنے، میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ کار ٹیلے سے ٹکرا کر رک گئی اور اس کا سر پوری طاقت سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا، چند لمحے اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی وہ سنبھلا اور انشرا کی طرف دیکھا، وہ سیٹ سے تقریباً گری ہوئی بے سدھ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے منتشر اعصاب کو یکجا کرنے کی صحیح کی،
اس کی حالت ایسی تھی جیسے بے تحاشا بھاگتے ہوئے طویل سفر کیا ہو، سالوں کا سفر، اذیت کا سفر، ہوش و خرد سے بیگانہ کر دینے والی وحشت کا سفر جس کی مسافت خاردار تھی، روح کو زخم زخم کرنے والی۔ اور وہ جب اس دشت خار سفر میں سرگردہ ہوتا تھا تو پھر بدل جاتا تھا، اس کی شائستگی و مہذب انداز بدل کر رہ جاتا تھا۔ وہ جس جنون میں انشرا کو لے کر آیا تھا وہ اب تحلیل ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا ہو۔ مائی گاڈ، اس بچپن کے آسیب کی قید سے میں کب رہائی پاؤں گا؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ انشرا کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے ہوش تھی اور بے ترتیب انداز میں گری ہوئی تھی۔ وہ جو جنون میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے آیا تھا، اب حواس ٹھکانے آنے پر وہ اس کو بے ہوشی میں بھی چھونے پر شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا کس طرح ہاتھ لگائے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ ماما کے علاوہ وہ گھر کی عورتوں سے بھی فاصلے پر رہتا تھا۔ صرف ایک ماما تھی جن کے مقدس لمس میں سکون و اپنائیت تھی، لیکن اس لڑکی کو ہاتھ لگانا جو غیر و ناپسندیدہ تھی، جس کی بولڈنس اور کانفیڈنٹ میں اس عورت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی، اور یہی وجہ بنی تھی اس سے تکرار و نفرت کی جو اس کی دوہری شخصیت کی وجہ بنی تھی۔ کچھ منٹ اور اس تگ و دو میں گزرے تھے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے بڑے ٹھیلوں اور خوردرو جھاڑیوں پیڑوں سے یہ کچا پکا علاقہ بھرا پڑا تھا۔ آبادی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ کوئی مدد کے لیے دستیاب نہ تھا۔ ناچار یہ ناپسندیدہ کام اسے ہی کرنا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے بے حد آہستگی سے اس کے بازو پکڑتے ہوئے سیدھا کیا تھا۔ اس کا چہرہ بازو پر آ کر ٹک گیا تھا۔ اسے بے حد عجیب سا فیل ہوا۔ وہ بدتمیز و مغرور لڑکی اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بڑی بے بس و بے خبر حالت میں تھی۔ لمبی زبان و مشتعل مشل کی طرح روشن آنکھیں بند تھی۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ استزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی۔ بچ گئی تم، بچت ہو گئی تمہاری۔ نوفل اکرما ابھی ماضی کے جنون و کرب سے آزاد حال میں موجود ہے۔ اگر ماضی کی آگ میں جلتا ہوا نوفل ہوتا تو تم کو بھی جلا کر خاک و راکھ کر دیتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اس کو ابھی اپنے بازو سے علیحدہ کرنا ہی چاہتا تھا، ماں اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ گویا شاکڈ ہو گئی۔ چل ہمیں سوئے ذہن کے ساتھ وہ اسے دیکھتی رہی، اور پھر جیسے ہی شعور بیدار ہوا تو اس کی سوئی سوئی آنکھوں میں پہلے تحیر پھر اشتعال پھیلتا چلا گیا۔ تم، اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کے بازو سے علیحدہ کرتے ہوئے دور کیا، اور وہ جو اس کو ہوش میں دیکھ کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا تھا چونک کر دور ہوا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سوری، جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بکواس بند کرو، تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخی۔ تم بکواس بند کرو اپنی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم کو ٹچ کرنے کا۔ تم جیسی لڑکیوں سے تو ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مر رہی ہو تو مر جانے دینا چاہیے۔ یہی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ بے ہوش دیکھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں تم پر مر مٹاؤں، تمہیں چھونے کو بے قرار ہوں۔ مائی فٹ، اس نے پرتعش لہجے میں کہتے ہوئے اس کار سٹارٹ کی۔ تم کیا چیز ہو؟ تمہاری پرچھائی سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں میں تم کو۔ وہ لفظوں کی گولہ باری کرتا ہوا کار ہواؤں کے دوش پر اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر اشتعال انگیزی و سختی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں، پتھر سے بنا ہوا کوئی مجسمہ ہے۔ مائدہ، صبح میں آپ کو کالج ڈراپ کروں گا۔ وین ہٹا دیا میں نے۔ وین کیوں ہٹا دیا بھائی آپ نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ روز کالج کے قریب ہی سے جانا ہوتا ہے تو سوچا بلا وجہ کیوں وین میں جاؤ، میں ڈراپ کروں گا اور پک بھی کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی و ملائمت تھی جو اسے بات کرتے وقت ہوتی تھی، مگر اس نے محسوس کیا محبت کی مہک یا اعتماد کی خوشبو مفقود تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی۔ جب سے تھپڑ کھایا تو وہ فاصلے پر رہتی تھی۔ کیا پوچھنا ہے تم کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ کو مجھ پر ابھی بھی اعتبار نہیں آیا؟ وہ خاموش رہا۔ بعض دفعہ لفظ گونگے ہو جاتے ہیں، پتھر بن جاتے ہیں۔ آپ نے سدھا کی بات پر یقین کیا، میری بات پر یقین نہیں کیا آپ نے بھائی۔ کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ سدھا، بار بار نام مت لو اس کا۔ غصہ مشکل سے ضبط کیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، صبح جلدی ریڈی ہو جانا۔ لیکن سدھا کالج نہیں جائے گی پاؤں جلنے کی وجہ سے، پھر میں جا کر کیا کروں گی؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم ساتھ ہی جائیں گے۔ اس کو ابھی کچھ دن لگیں گے، تب تک پڑھائی کا بہت نقصان ہوگا۔ سدھا زیادہ دن کالج سے دور نہیں رہ سکتی، وہ 2 دن بھی رکی تو بڑی بات ہے۔ ابھی بھی کتاب اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی اچھائی بیان کرنے پر مجبور تھی۔ لاسٹ سیمیسٹرز ہونے والے ہیں، دل لگا کر پڑھائی کرو۔ دیکھ رہا ہوں ایک عرصے سے پوزیشن بہت ویک چل رہی ہے تمہاری۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتی چلی گئی تھی اور دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچ رہی تھی ایک ہی دل ہے، کہاں کہاں لگائے اور کس کس کے ساتھ۔ مائدہ بیٹی، زید میاں کے دوست جنید آئے ہیں، میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ ان کو بتا دیں۔ بوا اس کو بتا کر عجلت میں چلی گئی تھی۔ اس نے پڑھ کر دیکھا، زید کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔
وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور یقیناً شاور لے رہا تھا۔ اس کو یاد آیا 1.5-2 سال قبل اس نے سرسری طور پر جنید کو دیکھا تھا، تب بھی وہ خاصا ہینڈسم لگا تھا اور اس وقت ان جذبوں سے آشنائی نہیں تھی، اور یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کے بھائی کا دوست بھائی کی طرح ہی خوبصورت و پرکشش ہے، لیکن اب دل کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمکتا رہتا تھا، وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی آئی، پھر کھڑکی سے اندر جھانکا تھا۔ لائٹ کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگت، جاذب نظر نقوش، کشادہ پیشانی اور گھنی مونچھیں، وہ ایک دل موہ لینے والی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس نے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جس کو پانے کی تمنا زندگی کا ہاتھ سے لگا کرتی، اور وہ سچ مچ اس پر دل ہار گئی تھی۔ ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہیں آیا، ہنستے رہے لب پہ تیرا نام نہ آیا، مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پہ کوئی الزام نہ آیا۔ عاقفہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس کی آواز میں اضطراب پنہاں تھا۔ جی، خیریت تو ہے نا نوفل بھائی؟ وہ اس کی کال پر گھبرا گئی تھی۔ جواباً اس نے اسے وہ جگہ بتا کر آنے کو کہا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو بابر بھی اسی لمحے کار سے نکلا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح حیران و پریشان تھا۔ نوفل کار سے باہر کھڑا تھا اور انشرا کو اس کی کار میں بیٹھے دیکھ کر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ انشرا نے عاقفہ کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ ڈور کھول کر باہر نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ یا اللہ، تم نوفل بھائی کے ساتھ ہو؟ وہ تحیر زدہ لہجے میں کہتی ہوئی اس کو کار سے باہر نکلنے میں مدد دینے لگی تھی۔ پاؤں کے زخموں سے وہ پہلے ہی بے حال تھی۔ مستضاد کار ٹھیلے سے ٹکرانے کے باعث وہ بے اوسان ہو کر گری تھی اور نامعلوم کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد نوفل کو خود پر جھکے ہوئے دیکھ کر اس کے ہوش واقعی اڑ گئے تھے۔ نہ جانے وہ کب سے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر نیکو پارسا سا بن گیا تھا۔ پھر وہی چوری و سینہ زوری والی دھونس تھی۔ خود کو سچا و بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہی زہریلے لفظ بولنے لگا تھا جو وہ عموماً خود پر مر مٹنے والی لڑکیوں کو سنایا کرتا تھا، اور وہ اس کے سامنے خود کو کمزور سمجھتے ہوئے غصے و آنسو کے لاوے کو دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ عاقفہ کو قریب دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اکڑے ہوئے جسم و لنگڑاتی ہوئی ٹانگ سے باہر آئی اور عاقفہ سے لپٹ کر روتے ہوئے اس کو سب بتاتی چلی گئی۔ بھائی گڈنس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تم کیوں غلطی پر غلطی کر رہے ہو؟ ایک کا مداوع ہوتا نہیں اور تم دوسری تیسری غلطی پر غلطی کیے جاتے ہو۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس کو اس طرح ہراساں کرنے کی؟ بابر شاکڈ رہ گیا تھا۔ بہت پروقار و تمکنت کے حامل شخص کو یہ ناقابل یقین حرکتیں بہت حیران کن تھی۔ وہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ پھر یقین کر لو حقیقتاً میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر گویا ہوا۔ حالت دیکھو اس کی، وہ کمزور و عام لڑکی نہیں ہے، لیکن وہ جس انداز میں رو رہی ہے، تم کس طرح اپنے کلیئر ہونے کا پروف دو گے؟ اس کی نگاہیں عاقفہ کے شانے سے لگی روتی ہوئی انشرا پر تھی۔ روتی ہوئی عورت بہت جلدی ٹریپ کر لیتی ہے تم جیسے مردوں کو، مجھ جیسوں کو نہیں۔ اور تم کس پروف کی بات کر رہے ہو؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو صفائی کس بات کی پیش کروں؟ اس نے ایک نگاہ اس طرف نہیں دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولا، نوفل یہ ٹھیک نہیں ہے، تم کسی اور کا بدلہ کسی اور سے لے رہے ہو۔ میں کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لے رہا، جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ نوفل بھائی سمجھتی تھی میں آپ کو، بہت بلند مقام تھا میری نگاہوں میں آپ کا، لیکن بہت پستی میں گرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا دل توڑ دیا آپ نے۔ سہارا دے کر انشرا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر مضبوط لہجے میں بولی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے چاہے، پھر خاموش ہی کھڑا رہا۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے عاقفہ، تم بات تو سنو۔ اس کو واپس جاتے دیکھ کر بابر آگے بڑھا۔ کیا مس انڈرسٹینڈنگ؟ کیا بات کر رہے ہو؟ انشرا جیسی لڑکی کیوں جھوٹ بولے گی، کیوں خود پر انگلی اٹھائے گی؟ حالت دیکھو، اس کی مہینوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ انشرا کی دگر گو حالت اور اس کی بتائی ہوئی باتیں اسے سخت مشتعل کر رہی تھی۔ نوفل میرے بچپن کا دوست ہے، اس کی فطرت سے میں پوری طرح واقف ہوں۔ تمہاری فرینڈ سے زیادہ حسین و خوبصورت لڑکیاں اس کے قرب کے لیے اپنا آپ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ وہ موقع ہوتے ہوئے بھی ٹھوکر مارتا ہے، یہ محض غلط فہمی ہے۔ اس نے کسی قابل وکیل کی طرح دوست کا دفاع کیا۔ ایک دوست دوسرے دوست کا بچاؤ اسی طرح کرتا ہے جس طرح تم کر رہے ہو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے دور تک اس کی کار کو جاتے دیکھتا رہا۔ واپس آ جاؤ، گھر تک پہنچا کر آؤ گے کیا؟ وہ قریب آ کر بابر سے مخاطب ہوا، جو ابھی تک اس راستے کو گھور رہا تھا جہاں سے عاقفہ کی کار گزری تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم اس لیے ڈسٹرب ہو کہ عاقفہ خفا ہو گئی؟ نہیں، بات تمہارے وقار و کردار پر آ رہی ہے۔ تو کیا؟ انداز میں قدرے بے پرواہی تھی۔ تو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہو کہ جو ہوا بالکل غلط ہوا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔
جب میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور نہ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عاقفہ کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ وہ اس مصیبت کو یہاں سے لے کر جائے، اس کے سامنے صفائی پیش کرنا مقصد نہیں تھا میرا، وہ کہہ کر کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رو رو کر اس نے برا حال کر لیا تھا۔ راستہ بھر عاقفہ سمجھاتی آئی تھی کہ جو ہوا اسے بھول جائے، اور وہ پہلے ہی انشرا کے الزام کی تردید و تصدیق دل سے نہ کر سکی تھی کہ نوفل کے مزاج سے وہ بھی آگاہی رکھتی تھی۔ وہ مغرور و بد دماغ تھا، اکھڑ و بدتمیز تھا تو صرف ان لڑکیوں کے لیے جو اس سے اظہار محبت و پسندیدگی کے لیے مری جاتی تھی، وگرنہ مزاجن وہ بے حد نرم، شائستہ و مہذب انسان تھا۔ دوسروں کے کام آنا اس کی زیست کا مشن تھا۔ بہت کم عرصے میں ان کی گہری دوستی ہوئی تھی، اور ایک بار پھر اس نے اس میں کوئی ایسی اخلاقی باختگی نہ دیکھی تھی کہ جس سے اس کے کردار میں کوئی معمولی سا بھی جھول دکھائی دے یا کوئی کمزوری نظر آئے۔ پھر بابر کی گواہی بھی اہمیت کی حامل تھی، اس کا ہر لفظ سچا و کھرا تھا۔ وہ انشرا کو لے کر اس کے گھر ہی آ گئی تھی۔ بالی تنہا تھی، جہاں آرا کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی۔ عاقفہ نے بالی کے ساتھ مل کر اس کے پاؤں کی بینڈیج کر کے پین کلر بھی کھلائی۔ کار مٹی کے ٹیلے سے ٹکرانے سے ان دونوں کو کوئی خاص چوٹیں نہیں آئی تھی، اور کار کو بھی معمولی سے ڈینٹ پڑے تھے۔ اصل زخم اس کی روح پر لگے تھے۔ ایک ناپسندیدہ شخص نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تم اس بات کو بار بار کیوں یاد کر رہی ہو انچی؟ میں کہہ رہی ہوں نا، تو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے۔ اس کو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بڑبڑاتے دیکھ کر عاقفہ نے کہا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم اس وحشی پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی ہو، لیکن میں بتا رہی ہوں وہ ایک منافق انسان ہے جو معصوم لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ سب کے سامنے وہ لڑکیوں سے نفرت اور بیزاری کے مظاہرے کرتا ہے، ان کو نظر انداز کر کے نفرت جتا کر ہیرو بنتا ہے، اور پھر یہی شاطر انسان موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایزی ہو جاؤ، میں کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی نہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، زخم بھر جائیں تو ہم پھر ان سے بات کریں گے، وہ کس طرح سے ایک جگہ ہیرو اور ولن کا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ عاقفہ نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے تسلی دی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس ذلیل آدمی کو شوٹ کر دوں یا خود کو ختم کر لوں۔ میں کیوں بے ہوش ہوئی اور اس کو قریب آنے کا موقع دیا؟ نہ بے ہوش ہوتی نہ وہ۔ انشرا، کیا نوفل بھائی نے؟ عاقفہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر دانستہ چپ ہوئی تھی۔ اس نے بوجھل آنکھوں سے عاقفہ کی طرف دیکھا۔ ادھوری بات کا مفہوم وہ سمجھ گئی تھی۔ فوری گردن نفی میں ہلا کر بولی، نہیں نہیں، مجھے وہ مر کر بھی نہیں پا سکتا۔ پھر اتنا شور کس بات پر کر رہی ہو تم؟ وہ گویا کسی بوجھ سے آزاد ہو کر حیرانی سے چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھوں نے مجھے چھوا ہے۔ تم خود بتا رہی ہو کار ٹکرانے کی وجہ سے خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، اور تمہیں ہوش میں لانے کے لیے ان کو تمہیں چھونا پڑا ہوگا۔ وہ اس کی بات قطع کر کے اعتماد سے گویا ہوئی۔ چھونا پڑا ہوگا؟ اس کی نگاہوں میں وہ منظر پوری طرح تازہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلنے پر اس کو بے حد قریب پایا تھا، اور اس کو آنکھ کھولتے دیکھ کر وہ بھی گھبرایا ایسے تھا جیسے کوئی چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ تمہارا مطلب ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ اس کا انداز ذہنی ہوا۔ نہیں، تم خود کو ریلیکس کرو، اس مسئلے کا حل تب ہی نکلے گا۔ عاقفہ اس کی جذباتی کیفیت دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی۔ بالی نے پرتکلف چائے کا اہتمام کر لیا تھا کیونکہ کھانے کا دونوں ہی منع کر چکی تھی۔ پھر عاقفہ اور بالی نے مختلف باتوں میں لگا کر اس کا ذہن بٹایا، جس سے کافی حد تک وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ مما انتظار کر رہی ہیں انچی، پلیز میرے جانے کے بعد رونے نہیں بیٹھ جانا۔ میں نے غصے میں نوفل بھائی کو کھری کھری سنائی تھی، اور بے فکر رہو، ان کو بخشنے والی میں اب بھی نہیں ہوں۔ بس تم اب کسی الٹی سیدھی سوچ کو دل میں جگہ نہیں دینا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ اس کمینے کا نام مت لو، بہت دوگلا بندہ ہے وہ۔ اوکے، وہ اسے مل کر چلی گئی۔ بالی گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی تھی، پھر آ کر وہ انشرا کا سر دبانے لگی اور سوچ کر گویا ہوئی، بیبی تم کو منع بھی کیا تھا مت جاؤ گھر سے، مگر تم کسی کی سنتی کب ہو؟ مجھے کیا معلوم تھا، چھوٹے شیطان سے بچ کر جا رہی ہوں، باہر بڑا شیطان مل جائے گا۔ خاندانی کمینے لوگ ہیں وہ سب، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل۔ نوفل کے خلاف اس کا اشتعال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دفع کرو انچی، اللہ نے تمہاری عزت محفوظ رکھی، یہ بہت شکر ہے۔ اس کا تم ماسی کو کوئی کیا جواب دو گی؟ وہ بہت غصے میں تھی، پھر بار بار لاریب تمہارا پوچھ رہا تھا، اس سے علیحدہ ڈھیروں جھوٹ بولے۔ اب نانی کو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ اگر لاریب کو گھر میں آنے کی اجازت دیں گی تو میں روم سے کسی قیمت پر باہر نہیں آؤں گی۔ ایسا ہوا تو ماسی تمہارا قتل کر دیں گی۔ میں کوئی ڈر نہیں۔ اور سنو، جو ابھی تم نے سنا ہے وہ نانی کو بالکل نہیں بتانا، خواہ مخواہ وہ بات کو تول دیں گی۔ میں کب بتانے والی ہوں؟ وہ مسکرائی۔ وہ حیرانی سے کھڑا ہوا، بے تکلف انداز میں سلام کا جواب دیتا ہوا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکراتی ہوئی اس سے گویا ہوئی۔ فائن۔ وہ جو ابھی تک کھڑا ہوا تھا، حیرت کی بات تھی، وہ جب بھی اس گھر میں آیا تھا بوڑھی ملازمہ بوا کے علاوہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، ماں سوائے ایک بار کے جب زید کی کزن اس کے سامنے آئی تھی۔ بہت گھبرائی بوکھلائی سی تھی وہ کہ فوراً ہی ٹرالی لے کر چلی گئی تھی، اور یہ لڑکی بہت اعتماد و بے تکلفی سے سامنے کھڑی تھی۔
آپ نے شاید پہچانا نہیں ہے مجھے، مائدہ مسکرائی۔ جی، لڑکیوں سے فلرٹ کرنا اس کا شغل تھا، لیکن اس ٹائم وہ جہاں تھا وہ اس کے بہترین دوست کا گھر تھا، جہاں اس کی جھکی نگاہیں جھکی رہی۔ میں مائدہ ہوں، زید بھائی کی بہن، یاد آیا آپ کو؟ اس کے لہجے میں احترام و اجتناب بھرا ہوا تھا۔ میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ آپ جنید ہیں۔ زید کہاں ہے؟ اس کو بے تکلفی سے اپنا نام پکارنا عجیب لگا۔ ارے آپ ابھی تک کھڑے ہیں، بیٹھیے نا، بھائی آ رہے ہیں، وہ فریش ہونے گئے ہیں۔ وال کلاک دیکھتی ہوئی بتایا۔ آپ کیا لیں گے، چائے یا کولڈ ڈرنک؟ نہیں شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ تکلف کر رہے ہیں۔ تکلف کیوں کروں گا، زید کا گھر میرا گھر ہے۔ پھر بتائیے کیا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ میرا زید کے ساتھ کسی ہوٹل میں ڈنر کا ارادہ ہے، وہ آ جائے تو ہم نکلیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ میں کوئی لائٹ سا ڈرنک لاتی ہوں، آپ اس طرح جائیں گے تو بھائی خفا ہوں گے، اور بے فکر رہیے، ڈرنک سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہہ کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ جنید اس کی بے تکلفی پر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سبھی جمع تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھایا جا رہا تھا۔ وہ ماما کے خیال سے ڈنر کے لیے آ گیا تھا، مگر اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو رہا تھا۔ ماما نے اس کی پلیٹ میں روسٹ چکن اور سلاد اور رائتا ڈالتے ہوئے پلیٹ اس کے آگے بڑھائی تھی۔ یہ ہنزی کباب اور چکن چلی رائس بھی امینہ نوفل کو دے۔ یوسف صاحب نے کھانا سرو کرتی ملازمہ کو حکم دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے پاپا، وہ امینہ کو ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا ہوا بولا۔ چکن شاشلک اور ریشمی کباب ٹرائی کر کے تو دیکھیے بیٹا، یوسف صاحب نے بھی شفقت سے کہا۔ چچا جان، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، میں تو بس آپ لوگوں کا ساتھ دینے بیٹھ گیا ہوں، اس نے ان سب کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر نارمل لہجے میں کہا۔ ہر سال اکرما بھائی کی برسی کے بعد آپ اسی طرح گمسم ہو کر رہ جاتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ان کو ہم سے جدا ہوئے، اب تک آپ اس بری طرح اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ سامیہ کے لہجے میں بھی ممتا بھرا گداز تھا۔ ماما اور ہمراہ بھی اس کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اکرما محبت بھی دل و جان سے کرتا تھا نوفل سے۔ یوسف صاحب جو آج کل خود کچھ الجھے تھے، بھائی کو یاد کر کے افسردہ ہو گئے، اور یہ افسردگی ماحول میں سرایت کر گئی تھی۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا، اور نوفل کو کچھ طمانینت محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کی خاموشی کو کچھ اور رنگ دے گئے تھے۔ اس کو ڈر تھا ماما نے اس کی آزردگی کا پوچھا تو وہ ان سے چھپا نہیں سکے گا، اور پھر بات کہاں سے کہاں پہنچتی اس کو اندازہ نہ تھا۔ لاریب وہاں بیٹھا بظاہر سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر ساتھ ہی وہ نوفل کی خود پر پڑنے والی پرتپش نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے روم میں آؤ، وہ جاتے ہوئے سرگوشی میں کہہ گیا تھا، اور لاریب اندر ہی اندر سہم گیا تھا۔ کیا اس کو پتہ چل گیا کہ میں انشرا کو فالو کر رہا ہوں؟ وہ نہ اپنے روم میں گیا، نہ ہی نوفل کے بلکہ لان کے عقبی حصے میں آ گیا تھا، جہاں گھنے درختوں کا طویل سلسلہ تھا۔ اس نے مجھے سختی سے وارن کیا تھا کہ میں اس کے آس پاس بھی دکھائی نہ دوں، ورنہ وہ بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، سبز گھاس اس کے قدموں تلے بری طرح کچلی جا رہی تھی۔ وہاں کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹیں ابھری اور نوفل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں روم میں بلایا تھا اور تم یہاں ہو؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے سامنے کھڑا تھا، بے حد بگڑے تیوروں کے ساتھ۔ وہ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، میں نے سوچا واک کر لوں گا تو کچھ بہتر فیل کروں گا۔ وہ اس کو دیکھ کر سٹ پٹا کر گویا ہوا۔ ایک بات بتاؤ، سچ سچ؟ لہجہ ازحد سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے پریشان و بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے کانوں میں انشرا کی نفرت امیز باتیں گونجنے لگی تھی۔ تم اور تمہارا وہ کمینہ بھائی دنیا کے ذلیل ترین انسان ہو۔ تم انشرا کو فالو کر رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کی نانی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی نانی کی نہیں۔ یہی بتا رہا ہوں، ایک شام اس کی نانی یعنی آنٹی سے ملاقات ہو گئی تھی، وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ زبردستی؟ میرا مطلب ہے گن پوائنٹ پر؟ وہ سخت لہجے میں غرایا۔ نہیں، وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم اکیلی عورتیں ہیں، پریشانی ہوتی ہے ہمیں، تم میرے بیٹے بن جاؤ، اور میں انکار نہ کر سکا تھا۔ جلدی جلدی اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اس بڑھیا کے بیٹے بن کر تم انشرا کے ماموں بن گئے ہو؟ جو ماموں بناتے ہیں وہ ماموں کہاں بنتے ہیں بھائی، اس نے اندر ہی اندر سوچتے ہوئے کہکا لگایا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، تم آہستگی سے بولا۔ اچھا، اب تم مجھے ماموں بنانے کی صحیح کر رہے ہو، جس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اوکے، ہٹ گیا، سمجھو۔ یہ بتاؤ، مجھے راستے سے ہٹا کر تم اس کے راستے پر چل رہے ہو؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ شٹ اپ، فضول بات مت کرو۔ فضول بات نہیں ہے، دوسروں کی طرف انگلی وہ اٹھاتے ہیں جن کے اپنے دامن صاف ہوتے ہیں، اور تم تو چھپے رستم نکلے یار۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، سب جانتے ہیں میرے بارے میں، تمہاری طرح میں مولانا بن کے ڈھونگ نہیں کرتا ہوں۔ خوف، گھبراہٹ اور بے چینی لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کھڑا تھا۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم تم کیا بکواس کر رہے ہو، پھر بھلا مجھ کو کیا سمجھاؤ گے؟ کیسا مولانا پن؟ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ یہ اپنے بازو پر دیکھیے، لپسٹک کے نشان،
وہ اس کے آستین پر اوپر کے سائڈ لگے سرخ رنگ کے نشانات کی طرف اشارہ کر کے زمانی لہجے میں گویا ہوا، اور نوفل چند لمحے لب بھینچے کھڑا رہا۔ تم کب سے یہ کھیل کھیلنے لگے؟ مرد ہونے کا ثبوت دے ہی دیا تم نے۔ میں سوچ رہا تھا تم عورت کے لیے نہیں بنے۔ اس نے بھی چونک کر بازو کی طرف دیکھا جہاں 2-3 سرخ بے ترتیب سے نشانات تھے، لیکن کوئی نشان نقوش کو واضح نہیں کرتا تھا۔ کون ہے وہ اپسرا جس نے تم جیسے پتھر کو نرم کر دیا؟ چند لمحے قبل خوف زدہ ہونے والے لاریب میں یکدم ہی اعتماد بھر چکا تھا، اور بھرتا کیوں نہیں؟ ایک ایسے شخص کے راز سے وہ آگاہ ہوا تھا جو اس کی عیاشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کہیں وہ اپسرا انشرا ہی تو نہیں؟ اس نے ہی تم سے میری شکایت کی ہے۔ وہی ہوگی، اس نے ہی کہا ہے تم سے میرے بارے میں۔ وہ میسنی میرے سامنے نہیں آتی، نخرے دکھاتی ہے اور تمہارے ساتھ مزے اڑاتی ہے۔ بچ! وہ غصے سے گویا ہوا تھا۔ شٹ اپ! تم کس طرح کسی لڑکی کو گالی دے سکتے ہو؟ نوفل نے بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کی خاطر تم نے مجھے مارا؟ وہ صدمے سے بولا۔ اگر آئندہ تم نے میرا نام کسی لڑکی کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کی تو میں تم کو جان سے مار دوں گا، سمجھے؟ وہ اشتعال پر قابو نہ پا سکا۔ جب تمہارے اور انشرا درمیان کچھ نہیں چل رہا، پھر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کر رہے ہو؟ کیوں سائڈ لیتے ہو اس کی؟ میں نہیں چاہتا کوئی لڑکی برباد ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اب تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ وارن کر کے چلا گیا۔ اس تھپڑ کی قیمت کسی اور کو ادا کرنی ہوگی، جلد کرنی ہوگی، وہ عزم سے بڑبڑایا۔ اب آیا ہے خوشیاں منانے موسم، بساط محبت بچھانے کا موسم، گلستاں گلستاں چٹکتی ہیں کلیاں، یہ موسم ہے غنچے کھلانے کا موسم، فضاؤں میں مستی سی چھائی ہوئی ہے پھولوں سے آنگن سجانے کا موسم، بڑی نرم رو ہے یہ باد بہاری، ہے صحرا میں سبزہ اگانے کا موسم۔ جنید کو بار بار آنے والی کال کو بالآخر ریسیو کرنا ہی پڑا۔ کب سے کال کر رہی ہوں آپ ہیں کہ، اور میں تمہیں کہہ چکا ہوں پلیز پیچھا چھوڑو میرا، مجھے تم سے فرینڈ شپ نہیں کرنی۔ وہ رسانیہ سے اس کو سمجھا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں زید کی بہن ہوں۔ ہاں، زید کی بہن میری بہن ہے۔ شادی سے پہلے سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوگا آپ کو۔ وہ کھلکھلائی۔ مائدہ! شدید تعجب سے وہ بس یہی کہہ سکا۔ ہاں، آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر محسوس ہوا میرا نام کس قدر خوبصورت ہے، پلیز پھر پکاریے میرا نام۔ دوسری طرف سے بےتابی سے کہا گیا تھا۔ جنید سر تھام کر رہ گیا۔ میں تم سے کسی صورت بھی دوستی نہیں کر سکتا، پلیز اب مذاق کرنا بند کرو، پورا ہفتہ ہو گیا تمہیں تنگ کرتے ہوئے، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مذاق؟ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ اور آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ اس کی آواز میں رنجیدگی در آئی۔ تم بالکل بے وقوف لڑکی ہو، ایک ہی بار کسی کو دیکھ کر فدا نہیں ہوا جاتا، اور نہ ہی زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی ہر درمی پر اسے غصہ آنے لگا۔ اب مجھے احمق کہیے یا بے وقوف، میں ایک نظر کی محبت کا شکار ہو گئی ہوں، اور یہ ایک نظر کی محبت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، بار بار ہونے والی محبت نہیں ہے یہ۔ میری بہت ساری لڑکیوں سے فرینڈ شپ ہے، آلریڈی میرے پاس ان گنت گرل فرینڈز ہیں، اور ان میں تمہاری جگہ ہی نہیں بنتی کہیں بھی۔ اس نے پیچھا چھڑانے کے لیے سچائی کا سہارا لیا تھا۔ دوسری طرف چل لمحے خاموشی رہی۔ تھینکس گاڈ، بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے، بائے۔ لائن ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے وہ بول اٹھی۔ آپ کی دوستی ساری دنیا کی لڑکیوں سے کیوں نہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ آپ کی فرینڈز ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کا پھول کانٹوں میں کھلتا ہے، اور میں بھی آپ کی فرینڈز کو کانٹوں کی طرح برداشت کر لوں گی، لیکن آپ سے دستبردار ہونا میرے لیے موت ہے۔ بڑی شدتوں سے محبت کا اظہار کر کے فون بند ہو گیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پچھلے ہفتے سے وہ سخت ڈپریشن میں تھا۔ زید کے گھر ہونے والی مائدہ سے ملاقات وہ بالِ جان بن گئی تھی۔ مائدہ کو اس نے زید کی بہن کی طرح ہی عزت و توقیر دی تھی۔ وہ دل پھینگ قسم کا فلرٹی نوجوان تھا، لیکن یہاں زید کی دوستی کا پاس رکھا تھا، اپنی نگاہوں کو بے حجاب نہیں ہونے دیا۔ مگر معاملہ الٹ نکلا تھا۔ مائدہ کی پہلی ملاقات میں اتنا فری ہونا اسے عجیب سا لگا تھا، کیونکہ زید جیسے باکردار و شریف نوجوان کی بہن ہونے کے ناطے وہ اسے بھی اپنی بہن سمجھتا تھا، اور ایک غلط نظر بھی اس کی طرف نہ اٹھی تھی۔ جبکہ اس نے اس دن بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی، گریز اجتناب کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، اور پھر زید کے موبائل سے اس کا نمبر لے کر وہ ہفتے بھر سے متواتر کالز کر رہی تھی۔ پہلے پہل اس نے نرمی سے سمجھایا، پھر غصے سے سمجھانے کی صحیح کی، اور وہ نہ سمجھنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کو یہی خوف کسی ناک کی مانی ڈس رہا تھا کہ زید کو معلوم ہوا تو وہ کیا ریئیکٹ کرے گا۔ پہلے ہی وہ اس کی فلرٹ طبیعت سے بیزار تھا، دوسری لڑکیوں کی حمایت میں اسے سدھرنے کی ہدایت کرتا تھا، اور اس کو اپنی بہن کے افیئر کا معلوم ہوگا تو وہ کس طرح اس کو بے قصور سمجھے گا، وہ کس طرح یقین کرے گا کہ یہاں وہ سراسر بے خطا ہے، وہ جو دوسروں کی بہنوں کی خاطر اس سے لڑا کرتا تھا، جب اپنی بہن کے متعلق جانے لگا تو پھر کسی صورت وہ معاف کرنے والا نہیں تھا۔ یہی سوچ، اسی فکر نے اس کو متوش کر کے رکھا ہوا تھا۔
ساری سرگرمیاں گم ہو گئی تھی۔ صاحب وہ زید صاحب آئے ہیں، ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ زید آیا ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ جا کر کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ زید کو معلوم ہو گیا تھا۔ صاحب میں نے تو کہہ دیا آپ گھر میں ہیں۔ ملازم پریشان ہوا۔ ایڈیٹ، مجھ سے پوچھا نہیں تم نے؟ کیوں؟ وہ آپے سے باہر ہوا۔ صاحب آپ نے پہلے کہا ہی نہیں۔ ملازم حیران و پریشان تھا کہ پہلے کبھی بھی اس طرح اعتراض نہیں ہوا تھا۔ بلا سوچے سمجھے کیے گئے کام کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جس شدت کے ساتھ انشرا سے دور بھاگنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی سرعت سے کسی نہ کسی اتفاق سے قریب آ رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی بے ساختگی اس طرح سرزد ہو جاتی تھی کہ وہ دنوں اضطراب میں مبتلا رہتا۔ اور اب بھی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے اور انشرا کے درمیان ہونے والی غلط فہمی کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سے ہی اس نے یونیورسٹی آنا شروع کر دیا تھا۔ پاؤں کا زخم اس کا ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن مزاج ابھی تک خراب ہی تھے۔ جس راستے پر وہ ہوتا تھا انشرا وہ راستہ ہی چھوڑ دیا کرتی۔ پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا تھا حقارت سے کسی کو ٹکرانا، نفرت سے نظر انداز کر دینا کس بری طرح سے ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ انسان قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ ویسے بائی نیچر وہ اس کو خاطر میں لانے والا نہ تھا۔ بس اتفاقیہ ڈپارٹمنٹ سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اس کی نگاہوں میں جو اپنے لیے نفرت و حقارت دیکھی تھی وہ اس کو جھنجھوڑ گئی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ ایک بے کردار و بے اہمیت انسان ہے۔ وہ ایک لمحہ اس کی حیات پر بھاری گزرا تھا۔ مضبوط کردار اور بے داغ ماضی ایک دم ہی کھوکھلا و ناپائیدار محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے ایسے منہ بنا کر گزری تھی گویا کوئی سٹرا اندازہ جگہ ہو۔ عاقفہ بھی بڑی ثابت قدمی سے دوست کا ساتھ دے رہی تھی۔ اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اس نے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ بابر آتے جاتے طنز کے تیر برسانا اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ ان سب رویوں نے اسے ان سب سے دور و بیزار کر ڈالا تھا۔ پھر اسے یاد آیا یہ سب مکافات عمل ہے۔ کل اس نے چال چلی تھی اور انشرا کو سب سے دور کر دیا تھا، اور آج وہ اپنی ہی بے وقوفی کے ہاتھوں سب سے دور ہو گیا تھا۔ جو سب سے زیادہ بے چین کر رہا تھا وہ بابر کا غصہ اور عاقفہ کی خفگی تھی۔ نہ معلوم کب سادہ لو خوش مزاج اور حساس طبیعت کی مالک عاقفہ اس کو سچ مچ بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ وہ جو کسی کے آگے غلط بیانی کرنے یا صفائی پیش کرنے کو پسند نہ کرتا تھا، عاقفہ کے سامنے ہر بات صاف صاف کہہ گیا تھا۔ میری بات پر اب بھی یقین نہیں کیا تم نے عاقفہ؟ اس کو خاموشی سے سر جھکائے دیکھ کر نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے نوفل بھائی، دراصل آپ سے میں شرمندہ ہوں کہ انشی کی حالت دیکھ کر میں اتنی اپسٹ ہو گئی تھی کہ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی میں آپ سے بدگمان ہو گئی۔ وہ سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے آئیڈیا ہے تمہاری اس وقت کی فیلنگز کا، اس لیے میں نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا کہ بعض اوقات خاموشی چبھتی تو ہے مگر وقت گزرنے پر سود مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ معاملہ عاقفہ کے سامنے کلیئر ہونے کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ سارا معاملہ انشرا کے سامنے کلیئر کرنے کا۔ غلط فہمی کا شکار وہ ہوئی ہے اور بہت عجیب سا بیہیویئر میں دور سے ہی اس میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ان کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، وہاں موجود بابر نے کہا۔ ہاں، وہ وہموں کا شکار بن گئی ہیں۔ دراصل اس کو جب ہوش آیا تو وہ آپ کے اتنی قریب تھی، تب سے ہی اس کو لگتا ہے اس کی بے ہوشی سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ کوشش کے باوجود اس ڈپریشن سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ عاقفہ نے حیا کی چادر کو تھامے ہوئے انشرا کی کیفیت بیان کر دی۔ شاید اس کو کہتے ہیں نیکی گلے پڑنا۔ اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کو مرنے دو، نہیں تو وہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اسٹوپڈ۔ غصے سے اس کا وجی چہرہ قندھاری انار بن گیا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، بھگتنی تمہیں ہی پڑے گی۔ اب بھگتو، ہر وقت تمہارے اندر اختیار کا جو ایندھن جلتا رہتا ہے، یہ سب اسی کا ہی کمال ہے۔ تم خاموش رہو پلیز، اس نے خفگی سے کہا۔ آپ اس سے ایک بار سوری کر لیں نوفل بھائی۔ میں اور اس سے سوری کر لوں؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ کیا حرج ہے؟ بابر نے شانے اچکائے۔ نو نیور۔ وہ عاقفہ کے جانے کے بعد وہیں کیفے میں بیٹھے تھے۔ یہ ہر دھرمی سوٹ نہیں کر رہی تمہیں اس معاملے میں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پھر معافی کس بات کی؟ تم نے کچھ نہیں کیا، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں اور عاقفہ بھی یقین کرتی ہے، مگر میری جان، اصل یقین جس ہستی کو کرنا ہے وہی جب یقین نہیں کر رہی تو پھر تم پر کون یقین کرے گا؟ خاصے قابل اعتراض وقت میں اس کو ہوش آیا تھا، اور سچ یہ ہے کہ اس سچ پر یقین کرنا بھی ناممکن سا ہے۔ جھوٹ ایک بے جان وجود کی مانند ہوتا ہے جو وقت پڑھنے پر حق کی صدا بلند نہیں کر سکتا اور پکڑا جاتا ہے، مگر سچ وہ طاقت ہے جو نہ ماننے والوں کو بھی ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، اور میرے سچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود کو منوا لے گا۔ آج نہیں تو کل میرا دعویٰ ہے، اس نے پر یقین لہجے میں کہا، اور بابر سر ہلا کر رہ گیا۔ اگر کسی کی آنکھ جو
پرنم نہیں ہے، نہ سمجھو یہ کہ اس کو غم نہیں ہے، میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے۔ زید، کچھ ٹائم ہوگا آپ کے پاس؟ ضروری مشورہ لینا ہے۔ منور صاحب نے اس کو آج آفس سے جلدی آتے دیکھ کر محبت سے کہا۔ جی آپ کہیے، کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بریف کیس اور کوٹ وہیں رکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اپنی سدا ہے نا، اس کی پھپھو کا آپ جانتے ہیں، وہ ایک عرصے سے سدا کا رشتہ اپنے بیٹے پیارے میاں سے کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ جی اچھی آپا سے واقف ہوں، مگر کبھی پیارے صاحب سے ملنا نہیں ہوا، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ پرسوں ہی ہم گئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ماں باپ اور بہنوں کی بنسبت وہ بہت سلجھا ہوا با اخلاق بچہ ہے، شارجہ کی کسی بڑی آئل ریفائنری میں انجینئر ہے، دولت کی کمی نہیں اور بندہ بھی نائس ہے۔ وہ بڑے متاثر لگ رہے تھے۔ زید ہونٹ بھنچے خاموش رہا۔ میں یہی مشورہ لینا چاہ رہا تھا، آپ کی کیا مرضی ہے؟ پیارے میاں کا رشتہ قبول کر لیا جائے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے بیٹا؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، ہر سمت دھواں دھواں لگ رہا تھا، زبان اکڑ کر خشک ہو گئی۔ بوا پانی لائیے۔ حضرت شدت سے پیاس جاگی تھی، بوا جھٹ سے پانی کا ٹھنڈا ٹھار گلاس لے کر آئی تھی۔ چائے لاؤں بیٹا؟ صوفیہ بیٹی نے پکوڑے اور سموسے بھی تیار کیے ہیں، وہ خالی گلاس لیتے ہوئے دلار سے پوچھنے لگی تھی۔ ارے بوا، نیکی اور پوچھ پہلی فرصت میں لے آئیے۔ منور چٹورے پن سے گویا ہوئے اور بوا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ تایا جان، آپ اس بارے میں پاپا سے مشورہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں بھلا کیا بتاؤں آپ کو، مجھے تو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ پاپا ویسے بھی اس معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کریں گے۔ زیادہ دیر خاموش رہنا اس کو مناسب نہیں لگا۔ بھائی جان سے بات ہوئی ہے میری، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے مشورہ کروں، اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ان کا اور میرا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرا فیصلہ؟ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی آپ کا، بیکاز آپ بھی اس گھر کے بیٹے ہیں، آپ کی رائے اور مشورے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے انداز میں خوش دلی تھی۔ لیکن اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، یہ اس کا لاسٹ ایئر ہے۔ صوفیہ جلد از جلد اس کے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتی ہے، اور ابھی صرف منگنی ہوگی، 6 ماہ بعد شادی کر دیں گے۔ یتیم بچی ہے وہ، وقت پر رخصت ہو جانا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے پھر اس پرپوزل کو قبول کر لیجئے۔ مدثر صاحب نے موبائل بڑی بے دلی سے رکھا اور لیٹ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور ملال کے گہرے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ قریب بیٹھی عروسہ نے شوہر کے تاثرات شدت سے نوٹ کیے تھے، جو منور کی کال آنے پر بے حد اداس ہو گئے تھے۔ آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہو گئے ہیں، جبکہ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ زید کا جواب یہی ہوگا، وہ سدا کو کبھی پسند نہیں کریں گے؟ اندازہ تھا مجھے، لیکن نہ جانے کیوں اس دن زید کو سدا کے پاؤں کی بینڈیج کرتے دیکھ کر دل میں ایک خیال سا آیا تھا، شاید اس کے دل میں سدا کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ہو، وگرنہ میں جانتا ہوں وہ جتنی نفرت مجھ سے کرتا ہے اتنی ہی سدا سے نفرت اس کے دل میں ہے۔ پھر آپ نے کیوں منور بھائی سے کہا زید سے مشورہ کرنے کا؟ خواہ خود نے بھی اس کی ڈور تھام کر رکھی اور منور بھائی سے بھی اصرار کیا، اور اب یہاں خود رنجیدہ ہو رہے، وہاں وہ ہوں گے۔ عروسہ کا لہجہ ہمدردی اور تفکر لیے ہوئے تھا۔ خواہش ہم سب کی یہی ہے، زید و سدا کو ساتھ دیکھیں۔ اسی آرزو نے امید کا دامن تھام لیا تھا کہ شاید زید عمرانہ کے سحر سے آزاد ہو چکا ہے، ماں کی اصلیت سے آگاہی مل گئی ہے اسے، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے۔ پلیز مدثر، کام ڈاؤن، ڈاکٹر نے آپ کو ڈپریشن سے بالکل دور رہنے کا کہا ہے، آپ کچھ بھی نہ سوچیے، جو بات آپ کے اختیار میں نہیں اس کے متعلق سوچنا آپ کے دل کی تکلیف کو بڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سوچ کر آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ زید ماں سے متنفر ہو جائیں گے۔ ماں کیسی بھی ہو، بچوں کے لیے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیسی عورت ہو عروسہ، ہمیشہ اس عورت کی حمایت لیتی ہو جو تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی، یہاں رہ کر بھی تم وہاں کے لوگوں سے واقف ہو، حالات و واقعات سے باخبر رہتی ہو، سب سے محبت کرتی ہو۔ انہوں نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کے اپنے لوگ میرے اپنے ہیں، آپ کے حوالے سے مجھے بے حد عزیز ہیں۔ منور بھائی کو کال بیک کر کے کہہ دیں وہ بھی اداس نہ ہو۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اس بکواس کی وجہ صاف صاف بتا دوں تو بہتر ہے تمہارے حق میں۔ وہ موبائل پر سرد مہری سے گویا ہوئے۔ میرے حق میں کیا بہتر اور کیا نہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے؟ البتہ آپ نے میرے پیچھے نوفل کو لگا کر اپنے حق میں برا کیا ہے۔ میں نے نوفل سے کچھ نہیں کہا، پھر وہ کیوں میرا پیچھا کر رہا؟ اس کے خوف سے میں سرحد پار بیٹھا ہوں، لیکن یہاں بھی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، ہر لمحہ ڈر رہتا ہے کہ وہ آئے گا اور مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کا لہجہ اضطرابی تھا۔ ہاں نوفل ایسا ہے، وہ تم کو دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ سکتا ہے، تم نے غلط آدمی سے پنگا لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، دم دبا کر بھاگ جاؤ، وگرنہ بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ان کے لہجے میں نوفل کے لیے فخر و امتساد تھا۔ میں بھاگتا نہیں ہوں بلکہ بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہوں، ابھی تک صرف میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ماضی کی داستان نوفل کو نہیں سنائی، اور سنا دی تو پھر کون بھاگے گا یہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔
دوسری جانب سے سیف فاروقی کے لہجے میں دھمکی امیز طنز تھا. یہ گیدڑ بھبکیاں کسی اور کو دو. میرا ماضی چاند کی مانند روشن تھا. چاند کی مانند؟ ہاں ہاں، بھول گئے چاند میں بھی داغ ہوتا ہے، اور داغ چاند میں ہو یا کردار میں، سب داغ دار کر دیتا ہے. یوسف صاحب چپ ہو گئے تھے. ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے. لگتا ہے ماضی کے بجھے ہوئے چراغ جلنے لگے ہیں. آنکھوں میں چھائے خود فریبی کے اندھیرے مٹنے لگے ہیں. دیٹس گڈ. اب میرا کام ہوگا نا. میں پچھلے کہیں ماہ سے جس کوشش میں تھا وہ اب برابر ہوتی لگ رہی ہے. شٹ اپ یو ایڈیٹ. انہوں نے غصے سے کہہ کر فون رکھ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. ماضی کا وہ حصہ جو انہوں نے سب کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا تھا وہ اب نمودار ہونے لگا تھا. انشرا، تم کچن میں کام مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ تمہارے نازک اور خوبصورت ہاتھ کام کے لیے نہیں بنے ہیں. وہ میکرونی بوائل کر رہی تھی. ماں نانی نے وہاں آ کر کہا. ارے میں کہاں کام کرتی ہوں نانی، بس ذرا کبھی کوکنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ بھی پاستا یا پھر میکرونی وغیرہ ہی بناتی ہوں. وہ ساس پین میں چمچ چلاتی ہوئی گویا ہوئی. اتنا بھی کرتی ہو تو بہت ہے، ورنہ آج کل لڑکیوں کو انڈا تک ابالنا نہیں آتا، اور فیشن دنیا جہاں کے کرا لو کم بختوں سے. چلو چھوڑو یہ سب، بالی خود کر لے گی. تم میرے ساتھ اندر چلو، اور تم میرے لیے ایک کپ کڑک چائے لے کر لا فٹافٹ. وہ وہاں موجود بالی سے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی. بالی نے پیچھے سے مسکراتے ہوئے خطرے کا نشان بنایا تھا اور وہ مسکرا کر رہ گئی تھی. میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم بہت خاموش اور الجھی رہتی ہو. کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے بھی چھپا رہی ہو؟ ایک عرصے بعد نانی اس سے خوشگوار موڈ میں گویا ہوئی تھی. جب سے لاریب ان کے درمیان آیا تھا دونوں کے تعلقات کشیدہ ہی رہا کرتے تھے. آج کتنے ٹائم کے بعد آپ میری نانی لگ رہی ہیں، ورنہ آپ تو مجھے پیار ہی کرنا بھول گئی تھی. مجھے ہر وقت آپ کی ضرورت رہتی ہے نانی جان. وہ ان سے لپٹ گئی اور انہوں نے بھی اس کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا. تم ہی مجھ سے دور ہو گئی تھی بیٹا. ہمارا ہے ہی کون؟ روشن سات سمندر پار ہے. یہاں ہم بھی ایک دوسرے کا سہارا ہیں. یہ بات اور ہے کہ وقتی سہارے کے لیے میں ادھر ادھر لوگوں سے میل ملاپ کرتی ہوں. پھر یہ ضروری بھی ہے. لوگوں سے ہم دوستی نہیں کریں گے تو وہ خواہ ہمارے دشمن بن جائیں گے. دشمن بنانے سے بہتر ہے دوست بنایا جائے. آپ اچھے لوگوں سے دوستی کریں، لاریب جیسے شخص سے نہیں. وہ دوستانہ موڈ میں تھی. اس کی بات سن کر ہنس کر بولی. کیوں دشمن بنتی ہو اس کی؟ میری بچی بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت خیال کرتا ہے، بہت فراق دل ہے. اس دور میں کون کس کو پوچھتا ہے؟ نہ پوچھے وہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بہت پیسہ ہے ہمارے پاس. اس گرے ہوئے شخص کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں. اس کی نگاہوں میں نوفل کا چہرہ آ گیا تھا. پھر لہجہ از خود ہی آگ برسانے لگا تھا. دونوں بھائی ایک ہی کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ایک پارسائی و شرافت کا لیبل لگا کر موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا، دوسرا بے خوفی سے لوٹنے کی طاق میں رہتا تھا. اب مجھے نہیں معلوم تم کس کا غصہ اس بچے پر نکال رہی ہو، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے لاریب کچھ نظر باز ضرور ہے. عموماً اس عمر میں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ورنہ وہ بہت نائس ہے. میری تو بے حد عزت کرتا ہے. نظر بازی اچھی عادت ہے. وہ میرے گھر میں آ کر مجھے بھوکے کتے کی طرح گھورتا ہے اور میرا دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال لوں. کچھ مردوں میں ایسی خصلت ہوتی ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس کی عادت سے. ابھی اس موضوع پر طویل بحث چلتی کہ نانی سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آ گئی تو وہ اٹھ کر چلی گئی. ماسی کا موڈ جب اچھا ہوتا ہے تو کتنی اچھی لگتی ہیں. آج کتنے دنوں بعد وہ اپنے پرانے موڈ میں آئی ہیں. بالی اس کے لیے میکرونی تیار کر کے لے آئی تھی. ٹرے اس کے آگے رکھتی ہوئی گویا ہوئی. نانی خود کو غیر محفوظ اور کمزور سمجھنے لگی ہے. یہی وجہ ہے جو وہ لاریب کو فری کر رہی ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ گھر کی حفاظت صرف گھر کے مرد ہی کرتے ہیں، باہر کے مرد صرف لٹیرے ہوتے ہیں. دفع کرو لاریب کو. تم یہ میکرونی کھاؤ، بہت سپائسی ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا، تم کھا لو. اس نے ٹرے اس کی طرف کھسکائی. ارے کیا ہوا؟ ابھی تو بھوک کر رہی تھی اور اب اپسیٹ ہو گئی ہو؟ کیا ماسی نے کوئی بات کہہ دی ہے؟ اس کے بدلتے موڈ پر وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی. میں کیا کروں بالی، میرے دل سے نوفل کی وہ حرکت نہیں نکل رہی. میں بھول کر بھی نہیں بھول پا رہی ہوں. وہ اس سے لپٹ کر سسکنے لگی. اندر آتی نانی شاکڈ رہ گئی. سودا کا جلا ہوا پاؤں خاصی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور حسب عادت وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی. آج اس نے لان میں رکھے گملوں پر کلر کرنے کا پروگرام بنایا تھا. مالی بابا سے سرخ رنگ کا پینٹ منگوایا اور ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی ڈبہ ہاتھ سے چھوٹ کر عمرانہ کی لیمن کلر کی ساڑی پر گرا اور اسے سرخ کر گیا تھا. یہ سب آنن فانن لمحے بھر میں ہوا تھا. مائدہ کی بے پرواہی تھی جو ملازمہ سے پریس کروا کر ساڑی ہینگر سمیت کوریڈور میں ہی رکھ کر چلی گئی تھی. سودا کا دل اچل کر حلق میں آ گیا تھا. لمحے بھر کو دل چاہا وہ یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے کہ کوئی ڈھونڈ نہ پائے، لیکن خواہش کب سچ ہوتی ہے. مصیبت آ گئی تھی. عمرانہ اس وقت وہاں درآمد ہوئی اور ساڑی کا حشر دیکھ کر وہ بے ساختہ چیخ اٹھی. مائی گاڈ، میری اتنی قیمتی ساڑی کا کیا حال کر دیا تم نے؟
میں نے کچھ نہیں کیا ممانی جان، کچھ نہیں کیا کہ بچی اس پر کلر جن بھوت ڈال گئے ہیں، جان کر میری ساڑی خراب کی ہے تو نے کمینی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حفاظ بھاگتا سدھا کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی تھی، وہاں پیچھے آتی زمر درمیان میں آ گئی۔ ہاتھ قابو میں رکھو اپنے عمرانہ، سدھا نے جان کر کلر نے گرایا۔ ماں کی چیخ سن کر زید بھی نیچے آ گیا تھا، مگر معاملے کی نوعیت سمجھ کر وہ آگے نہیں بڑھا۔ صوفیہ کو بوا نے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس کے حمایتی سبھی بن جاتے ہیں، یہ گھنی میسنی ہر کام کر کے مظلوم بن جاتی ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے میرا سکون غارت کر دیا ہے۔ یہ اپیا نے دبئی سے لا کر دی تھی، ایسی ساڑی یہاں ملے گی بھی نہیں۔ مفک چہرہ و خشک ہونٹ لیے کھڑی سدھا کو کہا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زمر نے سدھا کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہوئے کہا، پاکستان میں اس سے بھی بہترین و نفیس ساڑیاں مل جاتی ہیں زید بیٹا، اپنی ماں کو دلا کر لائیے۔ وہ زید سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ زید غصے سے چیختی چلاتی ماں کو لے کر اوپر آ گیا تھا۔ پلیز مما، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کیوں دل جلا رہی ہیں؟ چلے میں آپ کو دوسری ساڑیاں لے دیتا ہوں۔ وہ کوئی عام ساڑی نہیں تھی، میری بہن نے دی تھی، جس محبت سے انہوں نے دی تھی اس کا کوئی بدل ہی ممکن نہیں ہے۔ لاکھوں ساڑیاں اس ایک ساڑی کے سامنے ہیچ ہے۔ وہ گردن جھٹک کر بولی۔ ساڑی وہاں گئی کیسے؟ وہ اندر آتی مائدہ سے مخاطب ہوا۔ میں بھول کر آ گئی تھی بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کرے گی۔ اس نے جھٹ اپنی صفائی پیش کی۔ کیا کرتی ہو تم؟ کسی کام کی ذمہ داری نہیں ہے تم پر، پھر بھی مما کا ایک آدھ کام بھی تم کو بھول جاتا ہے۔ اس نے سرزنش کی۔ ایک آدھ کام کیا، میرے سارے کام میری بچی کرتی ہے، اور کون پوچھ رہا ہے مجھے؟ بوا رات دن ان کی غلامی میں لگی رہتی ہے، اور دوسری ملازمائیں بھی کہاں سنتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ چلے ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، آپ اپنی پسند کی شاپنگ کیجیے گا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں دماغی مریضہ تھی، معمولی سی بات برداشت کرنے کی اہلیت نہ رہی تھی ان میں۔ ذرا ذرا سی بات ان کے کمزور اعصاب پر قیامت بن کر گرتی تھی، اور پھر وہ زیان بکنے لگتی تھی۔ ان کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس نے شاپنگ کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے پہلے رضوانہ کے گھر جا کر اسے ساتھ لینے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ ان کو وہاں لے آیا تو سر درد کا کہہ کر عروا کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ محبت خواہ کسی بھی رشتے میں ملفوف ہو کر سامنے آئے اپنا خراج ضرور مانگتی ہے، اور یہ خراج محبت کرنے والوں کو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ شاپنگ سے اسے چڑتی، لیکن ماں کی محبت میں وہ تیار ہو گیا تھا۔ زید بیٹا، آپ کے گھر والوں نے میری بہن کا یہ حال کر دیا ہے، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ اس لڑکی نے پوری کر دی۔ میں کہتی ہوں اس سے پہلے کہ عمرانہ کو کچھ ہو اور آپ علیحدہ گھر لے کر دور رہیں ان سے، رضوانہ نے بہن کی محبت میں جذباتی لہجے میں کہا۔ عمرانہ نے بہن کا ساتھ دیتے ہوئے سدھا و صوفیہ کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ زہر بن گیا تھا۔ ماں اور خالہ کی باتیں اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، لیکن محبت تاوان وصول کرتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون غلط ہے کون صحیح۔ بظاہر تو سب کے ہی چہرے اجلے و روشن تھے، تایا و تائی جان، صوفیہ پھپھو جو مزاج کی کڑک تھی مگر اس سے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اور ایک وہ جھکی جھکی پلکوں والی خاموش لبوں سے سارے گھر میں کسی بے کل روح کی مانند سرگردہ رہنے والی لڑکی، جس میں کچھ ایسی کشش و سحر تھا کہ ہزارہا کوششوں کے باوجود بھی وہ اس پر نگاہ ڈالنے پر مجبور تھے، اور وہ بے خبر تھی۔ جنہیں اپنی خبر نہ ہو وہ کسی کو نقصان کیوں کر پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ماں کی حالت بھی اس کے سامنے تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ کون صحیح اور کون غلط۔ ارے آپ نے تو کولڈ ڈرنک بھی ایسے ہی رکھ دی، یہ ٹرالی تو ابھی لوازمات سے بھری ہوئی ہے، یہ سب بھی کھانا ہے آپ کو؟ اس کو گلاس واپس رکھتے دیکھ کر رضوانہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ سوری خالہ جان، میں کچھ نہ کھا سکوں گا، سوری اگین۔ اچھا کوئی بات نہیں، ڈنر تو آج ہمارے ساتھ ہی کریں گے، مسلسل بولتی رضوانہ نے عمرانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خوش دلی سے کہا۔ مما، ہم شاپنگ کیوں نہ اس دن کرے جب آپ کا موڈ ہو؟ میں چاہتا ہوں شاپنگ آپ کی پسند کی ہو، وہ پر امید لہجے میں بولا۔ عروا میری چوائس کی ہر چیز لائے گی، وہ میری پسند سے واقف ہے۔ اس کی ایک نہ چلی۔ چل ہم آباد نکست سے تیار عروا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ آپ اتنے کم فہم ہیں نہیں جتنا میرے سامنے پوز کرتے ہیں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ چوٹ کرتی ہوئی بولی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ممی اور آنٹی کا سدھا کے خلاف بولنا برا لگا۔ آپ نے نہ کولڈ ڈرنک پی نہ کچھ کھایا، آپ ہمارے گھر آ کر اتنے ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ جواباً اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ نوفل کے ذہن میں عجیب و نافہم سی بے چینی و بے کلی سرایت کر گئی تھی۔ لاریب کے انشرا کے متعلق خیالات جان کر، اور انشرا کی غصے میں کہی گئی لاریب اور خود اپنے مطابق خیالات نے جتنا اشتعال دلایا تھا اتنا ہی وہ چونک گیا تھا کہ لاریب کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ اس کا بھرپور پلاننگ کے ساتھ انشرا کی زندگی کے نانی کے گرد گھیرا ڈالنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ انشرا کا شکار کرنے کے لیے جال بچھاتا آ رہا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ انشرا سے دشمنی ہونے کے باوجود اس کو اس کا شکار نہیں بننے دے گا۔
اس کی نقل و حرکت جاننے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی۔ رات نیند میں وہ بولنے کا عادی تھا اور اس دوران وہ ساری باتیں بول دیا کرتا تھا، اور اس نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے اس نے اپنے ساتھ اس گھر کی سب سے پرانی وفادار ملازمہ امینا کو شریک راز بنا لیا تھا۔ پھر امینا یوں بھی کارآمد تھی کہ لاریب کے کام وہی کیا کرتی تھی۔ لاریب کے کمرے میں آنے جانے کی اس کو آزادی تھی۔ وائس ریکارڈنگ کے ذریعے وہ آسانی سے لاریب کے شب و روز کے معمولات سے آگاہ ہونے لگا تھا، جس میں اس کے کام کی باتیں کم ہوتی تھیں، فضول باتیں زیادہ۔ وہ انہی غلط راستوں کا راہی تھا۔ یوسف صاحب پہلی بار زرقا بیگم کو لے کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے۔ دوسری بیوی ہمراہ اپنے والدین کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد سوکن کو اس کا حق ملتے دیکھ کر ان کے اندر حادثانہ آگ بھڑک اٹھی، جس کو بجھانے کے لیے ان کو یہ ملک ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ یوسف صاحب جاتے ہوئے اس کو سمجھا گئے تھے کہ سیف فاروقی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، اس جیسے کہ منہ نہ لگنا ان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن وہ عہد کر چکا تھا کہ سیف فاروقی سے سچ اگلوائے بنا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جس کی بیس پر وہ بلیک میل کر رہا تھا۔ اگر کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس نے خود سے دشمنی کر لی تھی۔ ماما کے جانے کے بعد ہر سو ایک سناٹا چھا گیا تھا، اور وہ اس خاموشی سے دور رہنے کے لیے بابر کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ اب بھی اس کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ ماں ایک اجنبی نمبر پر سے کال آئی تھی اور پراسرار انداز میں ملنے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ گھبرائیے نہیں، نہ ہی خوف زدہ ہوں، ہم آپ کے خیر خواہ نہیں، چاہنے والے ہیں۔ دوسری طرف لہجہ بھاری و باروب تھا۔ شٹ اپ، مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی۔ ہاں، ڈر گئے؟ چہرے سے تو بڑے بہادر لگتے ہو۔ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور تم جیسوں سے بالکل بھی نہیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے کار ڈرائیو کرتا دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ہم جیسوں سے مطلب محبت کرنے والوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس آپ کے کچھ راز ہیں، چاہتے ہیں ان کا سودا صرف آپ سے ہی ہو۔ ویسے اس سودے کے خریدار بہت ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے آپ کی رسوائی ہو، بدنام ہو جائیں آپ، پوری دنیا میں آپ اور آپ کے ڈیڈی کی عزت و شہرت، نیک نامی خاک ہو جائے۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ نیا گورکھ دھندا شروع ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ بتایا تھا نا ابھی، خیر خواہ ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ ڈیل۔ پھر اندر کی بات اندر ہی رہے گی۔ اوکے، آ رہا ہوں، جگہ بتاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً اس کو ایک کام سے ہوٹل کا ایڈریس دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا بابر کو انفارم کرے، لیکن پھر تنہائی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ نامعلوم کیا بات ہو، وہ کیسے لوگ ہوں، وہ اپنے ساتھ اس کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہوٹل اوس درجے کا تھا، آبادی سے دور۔ وہ کار پارک کر کے اندر داخل ہوا۔ پرائیویٹ روم تک اس کی رہنمائی ویٹر نے کی۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر حیرت سے گنگ کھڑا رہ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یقین تھا کچی ڈور سے کھینچے چلے آئیں گے۔ معاملہ ہی کچھ اس نوعیت کا ہے کہ آپ کو بھاگ کر آنا ہی تھا۔ پرپل ہو، گولڈن بنارسی ساڑی، میچنگ جیولری، پرپلی لپسٹک سے رنگے ہونٹ معنی خیز مسکراہٹ سے چمک رہے تھے۔ وہ اس کو بڑے کروفر سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس لمبا چوڑا مرد بیٹھا ہوا تھا، جس کے سانولے چہرے پر بے ترتیب مونچھیں سختی اس کے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہی تھی۔ وہ گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ آپ نے کال کروائی ہے؟ اس نے جہاں آرا کو دیکھتا ہوا پوچھا۔ ہاں، میں نے کال کروائی ہے اور یہاں بلوایا ہے۔ آپ بیٹھیے نا پلیز۔ جہاں آرا ایک دم ہی بہت مہذب و خوش اخلاق بن گئی تھی۔ نو تھینکس، اس تھرڈ کلاس ہوٹل میں بلوانے کا مقصد بھی یقیناً کوئی تھرڈ کلاس منصوبہ ہی ہوگا آپ کا۔ وہ بہت حیران تھا اور شاکڈ بھی، انشرا کی نانی کو دیکھ کر کہیں اندیشے سر اٹھاتے چلے گئے تھے۔ بیٹا، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے۔ جیسا بیج بوتے ہیں ویسے ہی فصل کاٹتے ہیں۔ جیسی حرکت آپ نے کی ہے ویسے ہی ارجانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور رہا سوال اس گھٹیا ہوٹل میں بلانے کا، تو میں اس شہر کے سب سے بہترین ہوٹل میں بھی آپ کو بلا سکتی تھی، صرف آپ کی رسوائی کے خوف سے نہ بلا سکی کہ میں یہاں کوئی بکواس سننے نہیں آیا، صرف کام کی بات کرو۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بات کاٹ کر سرد لہجے میں گھر آیا۔ جہاں آرا کے برابر میں براجمان مرد نے اسے گھورا۔ جہاں آرا نے اسے ٹھنڈا رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو میری بچی انشرا کے ساتھ کیا وہ سب مجھے بتا چکی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر لفظ جما کر بول رہی تھی۔ کیا کیا میں نے اس کے ساتھ؟ وہ بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اطمینان سے گویا ہوا۔ عصمت لوٹی ہے آپ نے اس کی، زیادتی کی ہے۔ اس کی شخصیت کے رعب کا کمال تھا کہ وہ اس کو تم کہہ کر نہیں پکار رہی تھی۔ اوہ، کیا پروف ہے آپ کے پاس اس الزام کا؟ آپ کے پاس؟ میڈیکل کروا رہی ہوں اس کا، ان کے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ جی بالکل، بڑے شوق سے کروائیے، وہ آپ کی بچی، آپ کا حق ہے، جو بھی آپ اس کے ساتھ کروائیے، مگر مجھے یہاں بلانے کا مقصد
آپ پر لگتا ہے کہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ وہ گھورتا ہوا آدمی نوفل کو بے خوف و بے فکر دے کر جہاں آرا سے مخاطب ہوا۔ ارے نہیں سراج، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی اپنا بچہ ہے۔ ایکسکیوز می، میں آپ جیسے گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں باعزت و معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ معلوم ہے آپ کی فیملی کی عزت کا خیال کر کے آپ کو یہاں بلوایا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ مرا ہوا بندہ اور لوٹی ہوئی عزت کبھی واپس نہیں آتی۔ میری بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا، اب کون شادی کرے گا اس سے؟ کون عزت سے بیاہ کر لے جائے گا؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ نوفل سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور سمجھ تو سچ میں ہمیں بھی نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ مطلب تھوڑا اوور نہیں ہو گیا یہاں پر، کہ میرا خیال ہے یہ بوڑھی عورت نا کچھ زیادہ ہی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ انشرا یوسف کی بیٹی ہے، اور یہ ایسے ہی نکلے گا، کچھ ایسا ہی کچھ ہونا ہے، پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔